نمایاں 50 باب اس کی 4 آیت، آپ غور سے کلام کو سنیں۔ پرانے عہد میں صفحہ 701 ہے۔ شاگرد کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ الصبح جاگنے والا ہو۔ خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں، اور وہ ہر صبح مجھے جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ میں شاگرد کی طرح سنوں، ایسے ہی جیسے آپ جانتے ہیں مارتا کی بہن مریم خداوند کے قدموں میں بیٹھ کر خدا کا کلام سن رہی تھی۔ شاگرد کی خوبی کیا ہے؟ نمبر 1، الصبح جاگنے والا ہو۔ 3 بجے سے لے کے 6 بجے کا درمیان یہ الصبح جاگنے کا وقت ہے۔ اب میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے، اگر ہم شاگرد ہیں تو ہمارا کوئی وقت ہے صبح اٹھنے کا، اور ہم کتنے بجے صبح اٹھتے ہیں اور خدا کے قدموں میں بیٹھ کر خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں۔ اور اگر آپ کا کوئی وقت نہیں ہے صبح کا اور آپ خدا کے قدموں میں نہیں بیٹھتے اور کلام کو نہیں سیکھتے تو پھر آپ شاگرد نہیں ہو سکتے۔ تو پہلی خوبی یہ ہے کہ ہم نے صبح اٹھنا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا ٹھنڈے وقت آدم کے پاس آتا تھا، اس کی ملاقات کے لیے آتا تھا، اور جب خدا آتا تھا تو آپس میں وہ کیا کرتے تھے؟ بات چیت کرتے تھے، ایک فیلوشپ تھی۔ کیا میرا اور آپ کا بھی کوئی ٹھنڈا وقت ہے؟ جب خدا مجھ سے اور آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے، جب وہ مجھ سے اور آپ سے آ کر باتیں کرتا ہے، جب وہ آ کر اپنے مکاشفہ کو ہم پر ظاہر کرتا ہے، جب وہ آ کر آنے والی باتوں کو ہم پر عیاں کرتا ہے، کیا میرا اور آپ کا کوئی ٹھنڈا وقت ہے؟ میرا اور آپ کا ٹھنڈا وقت وہی ہے جو ہم نے دنیا سے الگ ہو کر خدا کے ساتھ وقت گزارنے کا ایک وقت مقرر کیا ہے، وہ ہمارا ٹھنڈا وقت ہے۔ خداوند چاہتا کہ ہم کلام سننے والے نہ بنے، ہم عمل کرنے والے بنے۔ تو پہلا پوائنٹ میں نے اختصار کے ساتھ بتایا کہ وہ الصبح جاگنے والا ہو۔ تڑکے صبح سویرے وہ خداوند کی قبر پر گئیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم الصبح جاگیں، خدا سے ساری پلاننگ لیں، سارا دن کے لیے خدا سے قوت لیں، اور پھر گھر سے باہر نکلیں۔ پھر ہم جہاں بھی جائیں گے خدا ہمیں برکت دے گا۔ جس کام کو ہم ہاتھ لگائیں گے وہ کام یوں ہو جائے گا، لوگ کہیں گے کہ ان کا خدا ان کے ساتھ رہتا ہے۔ بے شمار گواہیاں آپ کی زندگی میں ہوں گی۔ تو پہلا پوائنٹ میں نے بتایا کہ الصبح جاگنے والا ہو، اور ہم صبح جو ہے، صبح کا وقت بڑا جو ہے ایسا نازک وقت، اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ آپ ساری رات جاگتے رہے گے لیکن صبح اٹھنے کو دل نہیں کرے گا۔ ابھی سردیوں آنے والی ہیں، اس سے اور بھی زیادہ آدمی کا دل نہیں کرتا اٹھنے کو۔ یہ قربانی ہے کہ ہم اپنا وقت جو ہے خداوند کو دیں اور اس کے قدموں بیٹھ کر دعا میں گزاریں۔ ہم اٹھے صبح 10 بجے اور پھر ہم یہ گیت گئے، تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یا رب میرے خدایا۔ تو ہمارا تڑکا کتنے بجے ہوتا ہے؟ ذرا دیکھیں، غور کریں اپنی زندگیوں پر کہ ہم کتنے بجے صبح اٹھتے ہیں۔ خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے فجر دویلے، صبح سویرے۔ تو پہلا پوائنٹ میں نے بتایا کہ وہ الصبح جاگنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 2 جو ہے شاگرد کی خوبی یہ ہے کہ وہ سیکھنے والا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، شاگرد کی نمبر 2 وہ سیکھنے والا ہوتا ہے۔ کوئی حوالہ آپ لوگوں کو یاد آ رہا کلام میں سے؟ متی 11:28 میں کیا لکھا ہے؟
اے تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب کیا کرو میرے پاس آؤ اور مجھ سے کیا کرو سیکھو، مجھ سے سیکھو۔ ہم اپنے بچوں کے لیے کتنے پریشان ہوتے ہیں، بڑی مہنگی سے مہنگی ہم ٹیوشن ان کے لیے رکھتے ہیں، لیکن یہاں کوئی ٹیوشن نہیں دینی پڑے گی، یہاں وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ خداوند کے پاس ہے، خداوند کہے گا 1 گھنٹہ آپ کی ٹیوشن ہے، 1 گھنٹے سے میں زیادہ نہیں، اگر 1 گھنٹے سے آپ زیادہ سیکھیں گے تو آپ کی زیادہ جو ہے ٹیوشن بڑھ جائے گی، ایسا کوئی وہ نہیں ہے۔ شاید ہم اس لیے خدا کے قدموں میں آ کر نہیں سیکھتے کیونکہ ٹیوشن فری ہے، اس لیے کہ ہمیں پیسہ نہیں دینا پڑتا۔ لوگ مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس کی فیس سب سے زیادہ اس لیے اچھا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں کیا کرو میرے پاس آؤ اور مجھ سے سیکھو، مجھ سے اچھا استاد تمہیں کہاں مل سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں حوالے یاد بھی آتے، ہمیں کلام کی سمجھ نہیں آتی، بھئی آپ سیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گی نا، آپ خدا کے قدموں میں بیٹھے اور اس سے کلام سیکھیں۔ اور خدا آج یہی مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے کہ ہم خدا کے قدموں میں بیٹھ کر نہ صرف خود سیکھیں، کیونکہ کلام کہتا ہے استثنا 6 باب میں کہ یہ باتیں تم بھی سیکھو اور اپنی اولاد کو بھی سکھانا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کا ذکر کیا کرنا۔ ہم ذکر دنیا کا کرتے ہیں، ہم ذکر مہنگائی کا کرتے ہیں، ہم ذکر جو ہے لڑائی جھگڑے کا کرتے ہیں، ہم ذکر جو ہے سیاست کا کرتے ہیں۔ کلام یہ کہتا ہے کہ یہ باتیں جو تم نے سنی ہیں اپنے بچوں کو کیا کرنا، سکھانا، ان کے ذہن نشین کرنا، اور اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کا کیا کیا کرنا، ذکر کرنا۔ ہیلیلویا، زوردار تالیاں خدا کے جلال کی، ہیلیلویا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہمارے بچے جہاں ان کو جسمانی طور پر ہم مضبوط کرتے ہیں ویسے ہی وہ روحانی طور پر بھی مضبوط ہوں۔ ہم جسمانی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں روحانی تعلیم بھی دیں تاکہ وہ ہر فیلڈ میں سب سے آگے ہوں۔ صدرک میشک دانیل جو کو آپ جانتے ہیں، انہوں نے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے علم الہی کو بھی حاصل کیا، الہی حکمت بھی حاصل کی۔ جب وہ کشتیوں کے ملک میں تھے اور کوئی بادشاہ کو خواب آیا، کوئی بتانے والا نہ ہوا، انہوں نے کہا کہ یہاں ایک آدمی ہے دانیل جس میں اللہوں کی حکمت ہے، اور اس کو بلاؤ۔ ہم اپنے بچوں کو ایک طرف تو بہت آگے لے جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے کلام کے لیے ہم کو ان کو بے بہرا رکھتے ہیں، ان کا ذہن خالی ہوتا ہے، اور پھر یوں ہی جلدی سے جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہمارے بچے آنے والے دنوں میں اس مقام پر ہوں کہ لوگ سیاست کے، حکومت کے حوالے سے ہمیں بلائیں اور ہم سے پوچھیں، مجھ سے سیکھو کیونکہ میں دل کا حلیم اور فروتن۔ نمبر 3، شاگرد کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے استاد کی مانند بنتا ہے۔ شاگرد کی خوبی یہ ہوتی ہے، اس کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ میرا استاد ہے میں کیا کروں، اس کی مانند بنوں۔ بلکہ کلام یہ کہتا ہے، خدا نے کہا کہ جو کچھ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ میں کرتا وہ بھی کرو گے، بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ سو آج اس پیغام پر میں اور آپ غور کریں تو تیسری خوبی میں نے کیا بتائی، شاگرد استاد کی مانند بنتا ہے۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک حوالہ میرے ساتھ آپ نکالیں اور دیکھیں۔ پہلا کرنتھیوں 11 باب پہلی آیت، تو میری مانند بنو جیسا میں
مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ پالوس کہہ رہا ہے کہ تم میری مانند بنو جیسا کہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ تو یہاں ہم نے سیکھا کہ شاگرد کی خوبی کیا ہے، کہ تیسری خوبی کہ وہ استاد کی مانند بنتا ہے۔ تو استاد ہمارا کیسا تھا یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ہمارا استاد کیسا ہے اور اس نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ پہلا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 21ویں آیت، وہ دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے، وہ دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ کیا نمونہ دے گیا؟ آگے 22ویں آیت میں، نہ اس نے گناہ کیا، نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ یہ ہے وہ ایک نمونہ دے گیا ہے۔ اگر کسی نے کچھ کہہ بھی دیا ہے تو آگے سے برکت ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا۔ جب میں پہلے اپنے پرانے گھر میں رہتا تھا تو ایک منڈے کو میں ایک بھائی کے گھر میں سولجر بازار جایا کرتا تھا، واپس آیا تو جامن کا موسم تھا، تو بچے اکثر اپنی پاؤں سے جوتیاں اتار کر نشتر پارک کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ اپنی جوتیاں مار رہے ہیں جامن اتارنے کے لیے۔ تو درخت کو دیکھیں کہ جب اس کو مارا جا رہا ہے تو آگے سے درخت کیا دے رہا؟ پھل دے رہا ہے۔ ہمارا پھل کیسا ہوتا ہے؟ جب لوگ ہمیں نچوڑتے ہیں، جب لوگ ہمیں مارتے ہیں، آئے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، ان کو معاف کر۔ وہ دکھ اٹھا کے ہمیں کیا دے گیا ہے؟ ایک نمونہ دے گیا ہے کہ ہم اس کے کیا کریں؟ نقش قدم پر چلیں۔ یوحنا 13 باب اس کی 12ویں آیت، ہم تیسرے پوائنٹ پر ہیں۔ بس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر بیٹھ گیا تو اس نے ان سے کہا، غور سے سنیے، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو مجھے استاد اور خداوند کہتے اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے۔ وہ دکھ اٹھا کے ہمیں ایک نمونہ دے گیا کہ ہم اس کے کیا کریں؟ نقش قدم پر چلیں۔ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی دوسروں کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ آج کتنے شاگرد ہیں جو ایک دوسرے کے پاؤں دھوتے ہیں؟ یہ خداوند کے الفاظ ہیں، برادر جاوید کے نہیں ہیں۔ جب خدا نے شاگرد بن کر، چھوٹا بن کر اپنے رسولوں کے پاؤں دھوئے، آج کتنے استاد ہیں یا کس نے پاسبان ہیں جو اپنے کلیسیا کے پاؤں دھوتے ہیں؟ کوئی ایسا خادم آپ لوگوں کو یاد ہے؟ کوئی ایسا خادم آپ لوگوں کو یاد ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو مجھے بھی بتا دیں جس نے کبھی کسی کے پاؤں دھوئے ہوں۔ تو یہ تیسری خوبی میں نے بتائی ہے کہ شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد کی مانند ہوتا ہے۔ چوتھی خوبی میں یہ بتا رہا ہوں کہ شاگرد جو ہے وہ اپنے زیادہ سے زیادہ وقت استاد کے ساتھ خرچ کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنا وقت جو ہے استاد کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ادھر اس کا وقت ضائع ہو۔ اب میں اٹھا کے آپ لوگوں کو جو ہے اعمال 4
20